السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ کل عمران خان صاحب نے جو تقریر کی اس میں ان کا لب و لہجہ بالکل بدلا نہیں، ویسا کہ ویسا ہی تھا، اور بلکہ مزید ایسے لگا کہ کچھ تلخ ہو گیا۔ امپورٹنٹ اعلان اس کے اندر یہ انہوں نے کیا کہ اب وہ نظام سے نکلنے کا، اسمبلیوں سے استعفے دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی میں یہ معاملہ لے کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ سائفر اور سازش والے معاملے سے وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے ابھی تک، اور وہ ان کرداروں کو جو ان کے خلاف جو حملہ ہوا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کرداروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ، یعنی گو کہ تمام جو ان کے مطالبات ہیں وہ ایز اٹ از برقرار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے اس پروگرام میں بات کریں گے، ایک اور ایف آئی آر ان پر ہو گئی ہے، اور وہ کیا سب معاملہ ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں سینئر تجزیہ کار خاور گھمن صاحب موجود ہوں گے، اور ایز یوزول طاہر ملک صاحب میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں۔ گھمن صاحب، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پارلیمانی پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ گھمن صاحب ابھی ساتھ نہیں ہیں، ملک صاحب پارلیمانی پارٹی میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لے کے جائیں گے یہ سب معاملہ، تو کچھ ایک انفارمیشن میرے پاس کچھ عرصہ پہلے تھی، اب تو اندازہ نہیں اس پہ کیا معاملہ ہوگا، لیکن وہ یہ تھا کہ تمام پارٹی اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ استعفے دیے جائیں صوبائی اسمبلیوں سے۔ دیکھیں، تھوڑا سا کی بیک گراؤنڈ میں بھی میں چاہ رہا ہوں کمنٹ کرنا۔ کل جو لانگ مارچ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے نا، وہ ایک اگریشن ہے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جب، اور ان کا جو میسیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ بولیں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ بڑا سخت ہوگا، وہ بڑا ایک نمایاں ہوگا۔ مجھے لگا کہ کل یہ میں پولیٹیکل بات کرنے لگوں، یہ کوئی میرا انالیسس یہ خبر نہیں ہے، میرے خیال میں اگر خان صاحب کل یہ کہتے کہ میں اسمبلی توڑ دی، اب میں اعلان کر رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر چیف منسٹرز کو کہہ دیا کہ ہم اسمبلی توڑے ہیں، تو وہ پولیٹیکلی زیادہ ہائپ کریٹ ہونی تھی، لوگوں نے زیادہ وارم ہونا تھا، ایک جوش آنا تھا، جذبہ آنا تھا۔ مگر مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو خان کی جو ویو تھی نا، یہ بیٹل میرے خیال میں خان نے جیتی نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، بیٹل میں وہ پیچھے آ گیا، وار ابھی جاری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہونا، اب مطلب مجھے بات یہ ہے کہ اب استعفوں کا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو استعفے پارلیمانی پارٹی چلے کیا ہی کر لے گی۔ میں تو ویسے صرف اس سینس میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام کر رہے ہیں۔ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بات کر لیتا ہوں، انہوں نے یہ باقاعدہ کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے یہ بات کی کہ لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، ہم آگے فنڈز دے رہے ہیں، تو فائدہ ہی ہے، ہم حکومت نہ بھی توڑیں پنجاب اسمبلی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے اس سینس میں صرف آپ سے کہہ رہا تھا، لیکن خان صاحب نے جب کہہ دیا استعفوں کا، چودھری پرویز الہی کا بیان آپ نے سن لیا، مونس الہی کا آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ منٹ کا ایشو نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑی فرینک بات کر دوں۔ خبریں یہ ہے کہ اپنے زرداری صاحب وہ فاتح سندھ جو چل پڑے ہیں، ایک پلان بن گیا، اور آپ کو ہو سکتا ہے 2 دن میں نظر آ جائے۔ خان صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں بات کروں گا اور سوچوں گا، خان صاحب کے لیے مسئلہ ہے، ایک تو آزاد امیدوار ہے وہ ساتھ ہیں، دوسری 100% دیکھیں آفٹر وہ بھی انسان ہے نا، ایک لیڈر ہے، تو خان صاحب کا خیال ہے میں پہلے کیلکولیٹ کر لوں، وہ نہ ہو کہ میں اناؤنس کروں تو بعد میں پتہ چلے 100 میں سے 70 آئے ہیں، 30 بچ گئے ہیں، 30 بچ کے وہ پھر وہ قومی اسمبلی بن گئے۔ لیکن 563 ٹوٹل سیٹس ہیں پاکستان کی، ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی، میرا پوائنٹ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، 563 سیٹس، اور یہ تقریباً ہاف سے تو زیادہ ہیں، مطلب 2/3 کے قریب ڈیفینیٹلی زیادہ۔ مگر میرا میں آپ سے چلے سوال کرتا پھر خان صاحب نے کل کیوں نہیں کہا میں بطور پی ٹی آئی کے لیڈر کے سربراہ کے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم پارٹی کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ سمپل یہ ہے، وہ اس لیے نہیں کیا کہ خان ہیز ڈاؤٹس، شک ہے۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جمہوری طریقہ ہے، اور یہ شو کیا کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے پارٹی کے اندر، پارلیمانی پارٹی میں لے کے جاتے ہیں معاملہ، وہاں پہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ، لیٹ مائی پارٹی ڈیسائیڈ۔ جمہوری طریقہ ضرور ہے، جمہوری طریقہ ضرور ہے، میں کوئی یہاں پہ بیٹھ کے ڈنڈا مار کے کام نہیں کروا رہا۔ نہیں دیکھیں، جمہوری طریقے میں کہیں ارشاد احمد عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ ارشاد صاحب، وقت دیا آپ نے۔ سر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا، اسمبلیوں سے کا جو اعلان کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرٹیننٹ اور جتنا پریشر ڈالنا چاہیے تھا اتنا آ گیا، یا پھر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا جیسے کہ طاہر ملک صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اب ان کی ثوابدید پر ہے، ایک سیاستدان کیا سوچتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے، یہ تو اس کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے۔ معلوم نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، کیا مشاورت ہوئی ہے، کس انداز میں وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن استعفیٰ دیں یا اسمبلیاں توڑیں، دونوں صورتوں میں ظاہر ہے ان صوبوں میں الیکشن ہوں گے، کیونکہ یہاں پنجاب میں خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں نئی حکومت بھی بن سکتی ہے، لیکن وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک دفعہ پھر بے وفائی کریں عمران خان صاحب سے،
اور اس کے بعد وہ شریف برادران کے ساتھ مل جائیں. ابھی تک ان کا ارادہ تو ایسا نظر نہیں آ رہا ویسے جو بیانات ان کے آ رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک مفروضے کی بات ہے نا. رات مونس الہی صاحب نے جو بات کی اور آج الہی صاحب نے خود کھول کر جو بات کی، اس کے بعد امکان تو نظر نہیں آتا. بالکل. اچھا، 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا حکمران اتحاد اس پوزیشن میں ہے کہ یہاں کوئی اچھی پرفارمنس دے سکے اور الیکشن جیت سکے؟ جو 17 جولائی کے نتائج ہیں اور 25 اکتوبر کے نتائج ہیں. لیکن ارشاد صاحب اس کے میں آپ کو صرف یہاں پہ سوری انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، صرف وہ یہ معاملہ ہے کہ آپ کے خیال میں اگر 2 اسمبلیوں سے، ویسے تو چلیں وہ بلوچستان اور سندھ سے بھی استعفے دیں گے، وہاں پہ بھی الیکشن کروانے پڑیں گے، لیکن یہ 2 اگر اسمبلیوں سے، پنجاب سے اور سندھ سے، اور کل ملا کے 563 سیٹس ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف استعفیٰ دیتی، تو کیا یہ ٹریگر نہیں کر دے گا جنرل الیکشنز کو بھی کی طرف اس کی راہ نہیں ہموار ہو جائے گی؟ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں دیکھیں ایک مفروضے پر بات کر لوں، دوسرے پر میں بات کرتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی 2 صوبوں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد حکومت کے پاس یا حکمران اتحاد کے پاس کیا آپشن بچتا ہے کہ وہ اگلے 8-9 مہینے حکومت کریں، اور 8-9 کے بعد جب الیکشن ہوں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہو. یہاں ان کو قومی اسمبلی میں بآسانی سیٹیں مل جائیں گی. لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ ان کی 2 صوبوں میں تو حکومت ہے، اب مرکز میں بھی ان کی حکومت بننی چاہیے. وہ مقابلہ جائیں گے، صرف سندھ اور بلوچستان میں کمپین ان کو کرنی پڑے گی. یہاں 2 صوبوں میں ان کو بہت بڑی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپنے امیدواروں کو فنڈ دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. وہ 5-6 مہینے سے نہیں 2 صوبوں میں کیمپین ہی کر رہے ہیں کے حساب سے، وہ جتنے جلد سے جلوس ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حکومت کے پاس، حکمران اتحاد کے پاس کیا چارہ ہوگا؟ تو اس لیے پھر بہتر یہی سمجھے گا حکمران اتحاد کہ اس وقت اگر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں، کیونکہ 2 صوبوں میں اگر عمران خان کی حکومت بن گئی تو اگلے الیکشن میں ظاہر ہے یہ 5 سال کی 2 اسمبلیاں ان کی پکی ہو جائیں گی، اور جنرل الیکشن میں بھی وہ بآسانی سے ان سے بھی ہرا دیں گے، کیونکہ سندھ والے بھی سوچیں گے کہ ان کی 2 حکومتیں موجود ہیں، تیسری ہم کیوں نہ بنا دیں. تو اس لیے میرا خیال ہے جو انہوں نے سوچا ہے بظاہر اگر تو اسٹیبلشمنٹ واقعتاً غیر جانبدار ہے تو یہ ایک سمارٹ گیم ہے اور انہیں ترپ کا پتہ پھینکا ہے. اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ حکمران اتحاد اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ ان 2 صوبوں میں الیکشن ہونے دے اور مرکز کی حکومت لے کے بیٹھا رہے یا سندھ کی حکومت. ایک صرف آخری سوال یہ ارشاد صاحب، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھتے ہیں اب اپوزیشن کی طرف سے ان 2 صوبوں میں چانسز ہیں؟ وہ اگر وہ پیش بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ حکومت بنانے کی تو وہ پوزیشن میں نہیں ہے. ووٹ کے بھی نہیں. پنجاب میں مطلب ہلکا پھلکا وہ کوئی صرف اس کا فائدہ اس کا یہ ہوگا فوری طور پر کہ وہ فوری طور پر اسمبلیوں کو کی تحلیل کو روک سکتے ہیں. بالکل. لیکن وہ ناکام ہو جائے گا، پھر اسمبلی توڑ دی جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا وقت دیا اور تجزیہ دیا. ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ خاور بھائی، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آپ اس صورتحال کو جو اعلان کیا خان صاحب نے کل، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریگر کر پائے گا یہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان، اور پھر استعفے بھی کانسیکوئنٹلی اگر آ جاتے ہیں تو جنرل الیکشنز ٹریگر ہوں گے اس کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک کلیریفیکیشن جو ابھی آپ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ کیا جو ہے اسمبلیوں سے استعفے یا ڈیزالو کی جا سکتی ہیں. دیکھیں جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، وہاں پہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ریسنٹلی وہاں پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی کوشش بھی ہوئی، کیونکہ وہاں پہ 2/3 میجورٹی ہے یا پی ٹی آئی کے پاس، تو ادھر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آتی بھی ہے تو وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی. پنجاب کے اندر جب نئے لیڈر آف دا ہاؤس کا کسی بھی ہاؤس کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو، تو جو میری انفارمیشن ہے یا جو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 6 منتھس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس اس بندے کے خلاف نہیں ہو سکتا. مطلب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جب الیکشن ہوتا ہے لیڈر دا ہاؤس کا، چودھری پرویز الہی صاحب 6 مہینے جب ان کی حکومت کو پورے ہوں گے تو اس کے بعد ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہو سکتی ہے. لہٰذا بائی آل مینز اس وقت پی ٹی آئی از ان پوزیشن کہ وہ یہ دونوں ہاؤسز ہیں ان کو ڈیزالو کر سکتے ہیں اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اچھا خاور صاحب، آپ کی انفارمیشن اس حوالے سے کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے جو ہماری بات ہوتی تھی، آف ریکارڈ بھی آن ریکارڈ بھی، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی اس حوالے سے آن ریکارڈ ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ اسمبلی سے نکلنے کی اور پنجاب اسمبلی خاص طور پر ڈیزالو کرنے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، یہاں سے استعفے دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اپنے ایم پی ایس کو فنڈز دے رہے ہیں، تو یہ ایک الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی میں یہ جائے گا تو ابھی بھی کوئی ایسا فیکشن ہے تحریک انصاف میں جو اپوز کر سکتا ہے، ناٹ ان دا ریئل سینس کہ اپوز کر کے اس کو اس فیصلے سے بدل دیں، لیکن جو خان صاحب کو کہے کہ خان صاحب رہنے دیں، مطلب یہ ٹھیک ہے
फैसला इस्तीफों के ऐलान तक ही मामला रहे, लेकिन इसको मटीरियलाइज उस तरह से ना किया जाए? देखिए, अगर देखा जाए तो आइंदा इलेक्शंस के होने में अभी मेरे ख्याल में 8 से 10 महीने बाकी रह गए। उसके बाद आपको पता है नए इलेक्शन की डेट आ जाएगी। मौजूदा हालात को अगर सामने रखें तो एक बड़ा खतरा जो इस वक्त मुल्क को है वो मुल्क की इकोनॉमी को है। बिल्कुल। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि 2 असेंबली डिसॉल्व हो जाए, प्रोविंशियल असेंबलीज, और उनके अंदर इलेक्शन हो जाए और बाकी असेंबलीज 2 जो हैं वो कायम रहें और हुकूमत आराम से चलती रहे? मेरे ख्याल में अब कोई दो राय नहीं है। किसी भी मुबसर से बात कर लें, किसी भी जो है नजरिए का हामी जो है पॉलिटिकल कमेंटेटर, उससे बात कर लें कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी इंतशार है और उसकी वजह से मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। क्या हमारे सियासतदान मुल्क को लेके जाना चाहते हैं डिफॉल्ट की तरफ? साइंस तो बड़े क्लियर है, इट इज रिटन ऑन द वॉल कि जो कि हालात वाक़यात हैं। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड मूव ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान। और बाकी ये है कि अब ताहिर मलिक साहब डिसएग्री करते हैं। खावर मैं आपसे एज ए जर्नलिस्ट सवाल कर रहा हूँ। आई नो यू डोंट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा सवाल ये है कि आप दिसंबर में आ गए, अब अभी आपने सलाह मशवरे करने हैं, वो 2-3 मिनट में तो होंगे नहीं। मेरी समझ से बाहर अगर आप ये निकलते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं, तो 2-3 महीने भी अगर आप ले जाएं, और आप जिस तरह का हमारा छोटे माइंड का पॉलिटिकल कल्चर है, वो स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे, कोई ना कोई टाइम बाय कर लेंगे, जरदारी साहब आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि MNA MP ये पता नहीं रातों रात बदल जाते हैं। मेरा मतलब 3-4 महीने अगर वो ले जाएं तो अगस्त में हुकूमत ख़त्म हो रही है। आप समझते हैं कि PTI की ये 1-2 महीने की जो सारी लड़ाई है, इतनी खूबसूरत, इतनी पावरफुल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, टाइम वाइज मुझे कुछ सेंस समझ नहीं आ रही कि आप 2-3 महीने के फेवर के लिए इतनी बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं? देखें, आपके सवाल का जवाब इसमें है कि इमरान खान जो कल का उन्होंने जलसा किया उसके बाद घर बैठ जाए और उसके बाद इंतजार करें कि मौजूदा असेंबलीज जो है अपना टाइम पूरा करें। और उन्होंने एक बयानिया बनाया, गलत या सही, उसके ऊपर आर्गूमेंट किया जा सकता है। उसमें से हवा निकालने के अंदर गवर्नमेंट किसी हद तक कामयाब हुए। देखें जी, ये तो बस बढ़ के मारते थे और उसके बाद ये सारा हो गया। एक बात भूल रहे हैं हम के पिछले 6 महीने से, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, तवातर के साथ PMLN के तमाम जो ज़ोमा हैं और पीपल्स पार्टी के तमाम बड़े लोग जो हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि अगर इमरान खान सीरियस है, और इसके ऊपर हम भी सवाल उठाते रहे कि अगर इमरान खान जेन्युइनली चाहता है कि उन्हें फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 16 करोड़ जो है अवाम के ऊपर आपकी हुकूमत हो, पंजाब और KP, ज़ाहिर है पंजाब बड़ा सूबा है, KP को साथ मिलाएं तो टोटल 16 करोड़ बनती है आपके 22-23 करोड़ जो पाकिस्तान की टोटल आबादी है। तो उस पर आप हुकूमत भी करें और साथ में चाहे कहेंगे कि जी मुझे इस निज़ाम से नफरत है और मैं इस निज़ाम को बदलना चाहता हूँ। अपनी उन्होंने कोशिश की, जो भी उनका सियासी लाएअमल था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो जाए और वफाकी हुकूमत कायम रहे। मेरी अदना सी राय ये नहीं, आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, मैं सिंपली पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक स्ट्रगल चल रही है कि 2-3 महीने के लिए सिर्फ, क्योंकि अगस्त अगले साल तो 8 महीने के बाद इस हुकूमत ने जाना ही जाना है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो इससे कोई ज्यादा अगर ये ज्यादा बेहतर नहीं, अगर खान साहब कल ये इस पे होमवर्क करके आते और कल ये स्टेटमेंट देते कि यार मैं पार्टी का सरबराह हूं और मैं KP की और पंजाब की असेंबली तोड़ने लगा, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, वो ज्यादा पॉलिटिकली गेन ना करते। अब इसके ऊपर आर्गुमेंट हो सकता है कि उन्होंने क्या करना है। जाहिर है जब एक लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि हमने प्रेशर बिल्ड करना है। दरमियान में ज़ाहिर उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गई और जो हालात वाक़यात हुए। लेकिन एक और जो बड़ा फैक्टर मैं समझ रहा हूँ, मौजूदा हालात को अगर सामने रखें, वो ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि 13 जमातों ने जो फ्यूचर मिलिट्री लीडरशिप के नाम प्रपोज किए, जो है आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और उन नामों के ऊपर जो है लब्बैक कह दिया इमरान खान ने। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक पेज पे आ गई पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत के हवाले से। लिहाजा वो जो ताकतवर हल्के और हैंडलर्स, वो जो एक बयानिया था, वो तो ऑलरेडी आपने उसके ऊपर एक जो है उसको बंद कर दिया। अब ये है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर ये जो सियासी लड़ाई है, अगर हम इसको कंटिन्यू करें,
میرا سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ کیا جو ملک کے معاشی حالات ہیں یہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ لیکن ایک ساتھ صرف خاور گھمن صاحب سے یہ بتائیے گا، آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی، آپ نے انٹرویو کیا، اس کے علاوہ کل آپ نے اسپیچ بھی ان کی دیکھی ہوگی، ان کا جو ٹون اینڈ ٹینر ہے وہ تقریباً وہی ہے جو پہلے تھا، تو چینج آف کمانڈ کے بعد وہ ٹھیک ہے کہ مطلب اس پہ انہوں نے اس نام پہ مان لیا کہ جو اگر آپ نے کل کی ساری اسپیچ سنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بالکل بڑا واضح ان کا تھا، انہوں نے کوئی ایک فکرہ اور ایک سینٹینس بھی نہیں بولا. ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جو آؤٹ گوئنگ ملٹری قیادت کے حوالے سے، اس کا انہوں نے انڈائریکٹ ریفرنس کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. اب میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک نئی بگننگ ہو رہی ہے اس طرف سے بھی، اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، میرے خیال میں اگر اسلام آباد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا خاور صاحب، آپ کے خیال میں کوئی فینسز مینڈ ہونے کی طرف، معاملہ بہتری کی طرف ہے آپ کے رائے میں؟ اس کے علاوہ سر پاکستان کے پاس یا پاکستانی قیادت کے پاس، سیاستدانوں کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے لڑائی لڑتے رہیں گے اور پاکستان آگے چلے گا، نہیں چلے گا. میرے خیال میں ایک نئی بگننگ، جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کی کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ادراک کر رہے ہیں، ہم مانتے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدان بھی مانے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہیں. ہم کیوں عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے؟ چھوڑیں اس کو کہ عمران کا پاپولیرٹی گراف ہے یا جو مریم صاحبہ کا ووٹ کو عزت ہو کیا بیانیہ بحال ہو جائے گا یا بھٹو صاحب واپس آ جائیں گے. عوام کے پاس چلے جائیں. اب برطانیہ سے ہم نے ادھار لی ہوئی ہے جمہوریہ برطانیہ، ایک ایشو کے اوپر 3 الیکشن ہو جاتے ہیں، 5 ان کے وزراء اعظم چینج ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا مطلب کیوں ہم ڈرتے ہیں عوام کی رائے سے؟ آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ جی اللہ کے پاس جو ہے حاکمیت جو ہے وہ عوام کی رائے کے تابع ہے. صحیح. تو میرے خیال میں تمام ویسے خان صاحب نے کل 9 مہینے بعد انہوں نے الیکشنز کہا ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشنز تو 9 مہینے بعد ہی ہوں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اسمبلیوں سے ہم اس نظام سے نکلتے ہیں. تو مطلب واٹ ہی ایکسپیکٹس آپ کے خیال میں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے 9 مہینے کے بعد تو ہونے ہی ہونے ہیں، تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں، ویسے آج جو ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں نا، ان سارے سوالوں کا جواب آج مفتاح اسماعیل صاحب کا کالم ہے ڈان میں چھپا ہوا، وہ آپ پڑھیں. سابق کا بھی ریسنٹ جو ان کے سابق انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ساری چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اور ایونچولی انہوں نے بھی یہی حل بتایا ہے کہ حل یہی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں، ایک فریش کے ساتھ نئی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی ملک کے اندر، تو کچھ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اس کے حوالے سے ویسے آج جو سپریم کورٹ کے فگرز آئے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم کم ہو کر طاہر ملک صاحب $348 ملین رہ گئے، ایگزیکٹلی پچھلے سال سے 52% کم ہو گیا. دیکھیں اکبر، جو پیسہ ہے معاملہ تو آگے خراب ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جو پیسہ ہے، جو کیپٹلزم ہے نا، وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، وہ ہے سیکیورٹی چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اٹس لائک وہ ایک فاختہ ہے. سٹیبلٹی آئے، سیکیورٹی جب انویسٹر کو اپنے پیسے کی نظر آئے. جس ملک میں صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ بات ہو، جہاں کا ٹاپ جرنلسٹ کون ہے؟ پاکستان کا ٹاپ جرنلسٹ وہ ہے جب وہ بتائے کہ یہ حکومت کب ختم ہو رہی ہے. کیوں خاور ایم آئی رائٹ؟ ہماری سارا جو میں اپنے 30 سالہ زندگی میں نے دیکھا ہے، بڑا جرنلسٹ وہی ہے جو یہ بتا دے حکومت کا ختم ہو رہی ہے. یعنی کہ کم کرنا نہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ یار یہ کیا ایجنڈا لے کے آئے تھے، انہوں نے کرنا کیا ہے. تو سارا جب آپ اس طرح انسٹیبل معاشرہ کر دیں گے، محاصرے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کون انویسٹ کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں. ایبسلیوٹلی یہی بات ہے، اور یہی خان صاحب کا مطالبہ بھی ہے کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ جائے. اس کا میں یہ مشتی ختم ہو تو پھر معاملات یہ اس سے یہ تاثر نہ لے کہ میں خان صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں، میں سارے پولیٹیکل سیٹ اپ پہ تنقید، یہ سارے ایک جیسے ہیں. یہ ناظرین سن لیں، بالکل ملک صاحب جو ہیں وہ خان صاحب پہ تنقید نہیں کر رہے، اوور آل ویسے نہیں. ساروں نے دیکھے نا انسٹیبلٹی میں ساروں کا رول ہے. تھینک یو ویری مچ خاور گھمن صاحب، آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک آتے ہیں تو ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ کیا طریقہ کار اسمبلیوں سے استعفوں کا اور آگے کیا معاملہ اس سے آگے بنے گا. ویلکم بیک. عمران خان صاحب کا جو اب پلان ہے اسمبلی سے استعفے دینے والا، اس میں پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ کے پی میں تو 2/3 میجورٹی ہے، پنجاب کے اندر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پی ایم ایل کیو سے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی نا کچھ تحفظات لوگوں کو اکثر رہتے ہیں، اور ہماری صحافی برادری میں کافی سارے لوگوں کو رہتے ہیں. ان کو ایک خدشہ رہتا ہے کہ کہیں چودھری پرویز الہی صاحب ہی میں ڈچ عمران خان، کوئی دھوکہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے. لیکن مونس الہی صاحب کا جس طرح سے کل رات کو ٹویٹ آیا ہے ملک صاحب، اور پھر جو آج بیان ہے چودھری پرویز الہی کا، that speaks volume about his loyalty with PTI. ہم دونوں کا تعلق اس میڈیا سے، میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا چاہیے.
पाकिस्तान को इतना जंगल नहीं हुआ जहाँ इखलाक ही ख़त्म हो गया और आप अपना एक सीजनड आपके पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, पंजाब के पहले भी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, एक पूरी हिस्ट्री है। यार आप किस तरह हो सकता है कि आप इस तरह, मोनस ने फ़ौरन कल ट्वीट कर दिया, आपको पता है, आज चौधरी साहब ने खुद कह दिया, मैं कोई ये वकालत नहीं उनकी कर रहा, मेरा मतलब इतना माशरा गया हुआ चाहिए कि ये कल कहना कि मैं इमरान को छोड़ रहा हूँ, ही हैज़ टू टेक दिस पोजीशन। मतलब लोग ये कहते थे ना इमरान खान कहेगा कि असेंबली तोड़ दें और परवेज अली इनकार कर, नहीं ऐसे, हालांकि वो पहले भी कह चुके कि 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, बल्कि मेरी कमेंट्री इससे भी हट गया। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब इमरान के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी जो पॉलिटिकल है, जो इस वक्त वेव है पाकिस्तान में, वो प्रो इमरान है। तो डू यू थिंक कि अगर आप इस तरह डिच करेंगे तो आप पॉलिटिकली जिंदा रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते। मेरा नहीं ख्याल, जितनी उनमें गहराई है, जितनी उनकी आंख है पॉलिटिकली, मेरा ख्याल ही विल स्टैंड एंड ही मस्ट स्टैंड विद इमरान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कुछ आज़म सवाती साहब के हवाले से भी बात कर लें। आज उन पे एक और FIR हुई है उन पे, और पीक एक्ट के तहत, और वो गिरफ्तारी भी उनकी हुई है, और वो जो एक ट्वीट्स उन्होंने फिर कुछ की हैं, लेकिन उसमें मामला मलिक साहब देखिए, वो एक मुझे जॉन एलिया का शेर याद आ जाता है कि सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख करना गला छील ले कोई। तो सीना अब उस बंदे का तो दहक रहा है, और वो तो इस नहज पे आए हुए हैं कि मतलब वो क्या करें, वो हर वक्त कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं, और वो कहते हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से कि आप इस मामले को देखिए, जो मेरे साथ जुल्म हुआ, जो उनके साथ हुआ जुल्म। देखिए अकबर, इसमें फिर वो जहर उनका, नहीं देखें, जहर हम इमोशनल बाद में बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। मैं हूँ, आप हो, कोई पाकिस्तानी सिटीज़न हो, आपने एक लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो उसका एक प्रोसेस रहना चाहिए। मुझे इस पे तकलीफ़ होती है जब कोई भी मेरा सेनेटर आके ये बताए कि मेरे साथ ये सलूक हुआ है। मेरा पॉइंट आप फॉलो करें। मैं ये कहने की जरूरत नहीं, कभी नहीं करूँगा कि आप कानून तोड़ें क्योंकि आप सेनेटर हैं। अगर उन्होंने गलत ट्वीट किया जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, FIA करे, रेड करे, उन पर मुकदमा करे, अदालत के पास जाए, अदालत उनको जो सज़ा दे वो सज़ा होनी चाहिए। जो इशू बन गया वो इशू ये बन गया कि मैंने ये कब तोड़ा, ये पाकिस्तान का कानून तोड़ा। मैं, ये मुल्क कानून के लिए बना है, मगर जब आप सेनेटर हैं, वेयर इज़ योर चेयरमैन? मुझे छोटा मोटी इतनी अकल है कि आप जब MNA होते हैं, आप जब सेनेटर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो सुपर आदमी है, ही इज़ पाकिस्तान, ही इज़ दी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। सर, सेनेट की मेजॉरिटी, सेनेटर्स की मेजॉरिटी वो सेनेट से रोज वॉक कर रही है कोर्ट तक। तो जो पॉइंट, और मतलब वो भी कोई सुन नहीं रहा, उस पर कोई नोटिस नहीं हो रहा। ये मेरा ये आर्गूमेंट है। आप उन पर 3 FIR करें, आप उनको 100 दफ़ा गिरफ्तार करें, मेरी यही इस निज़ाम से दरख्वास्त होगी कि जो लीगल तरीका है, अगर आपने 2 दिन का रिमांड लिया, आई विश और मेरी दुआ है कि वो 2 दिन के रिमांड में कोई नई स्टोरी। अच्छा मलिक साहब, कल आज़म सवाती साहब की तकरीर, अपनी तकरीर से बिल्कुल पहले करवाना, ये क्या मैसेज था, ये क्या स्टेटमेंट थी आपके? ये मैसेज मुझे ये समझ आया कि हम डरे नहीं हैं। हम अगर कोई ये समझते कि क़यादत बदल गई है और हमारी टोन बदल गई है, नो, ये मेरी राय है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। बल्कि मैंने ये बड़ा नोट किया था सबसे, बल्कि आपको याद है मैंने आपको भी कहा कि मैंने कहा यार अकबर देखो, ये मैसेज खान ने ये दिया है कि भाई हमारा जो स्टैंड, जिस चीज़ों पे हम स्टैंड कर रहे हैं, हमारा स्टैंड वही है। क्योंकि सवाती साहब को ये जो तकरीर का मौका जिस टाइम पे दिया है, वो बता रहा है कि खान का डीप डाउन जो टारगेट था वो अग्रेशन खत्म। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे उसका जिक्र किया, क्योंकि टाइम वो कि जब लोगों की तवज्जो ना बिल्कुल ये होती है कि अब इमरान खान बोलने लगे हैं, और इमरान खान जब लोग ये बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, और जिस वक्त वो वक्त आया, आज़म सवाती साहब आ गए वहाँ इसमें एक और उन्होंने आके वही तकरीर उन्होंने, अच्छा मजे की बात ये है कि हम में से किसी ने वो तकरीर सुनी नहीं है, क्योंकि वो चली नहीं है किसी चैनल की। नहीं, एक और बड़ा अहम पॉइंट, म्यूट रही है वो सारा मामला। लेकिन आप देखें ना, कहीं वो लोगों को अभी पता चल गया कि मतन क्या होगा तकरीर का। नहीं, एक और चीज़ देखें ना कि PTI की आपने कहीं ना कहीं होमवर्क भी है। मसलन सवाती साहब का ट्वीट किस दिन आया, ये जो हम बता ही नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उसकी लैंग्वेज तो, मेरी तो अंग्रेजी वैसे माठी है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा वो आपको, आप शायद अगर तुसी घर नहीं जाना तो दस दो बार। वो ट्वीट जो है वो भी देखिए एक दिन पहले, वो तो FIR हो गई है। अब उसमें तो मामला ये है कि वो एक, आपको पता है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट है FIR, और पहले तो वो ये था कि कहीं कोई ट्वीट थी, वैसे ये भी मुझे समझ नहीं आती, मजाक का खेज़ है मेरी नज़र में, इस तरह से कि एक ट्वीट थी, पता नहीं, बड़ी बात है, 1000-2 बंदों ने देख ली होगी, आपने उसके ऊपर पर्चा दर्ज करके और उस बंदे को उठा के सब, अब वो हर टीवी के ऊपर और हर अखबार के अंदर वो FIR छप रही है कि ए गाल कड्डी सी, ए कीता सी, एनू क्या सी, ए होया। नहीं देखे ना, वो हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो, खैर वो तो अपनी जगह पे लॉ
and its course which has to be complete, وہ اپنی جگہ پہ میرا خیال ہے یہ اللہ کرے یہ حکومت وفاقی حکومت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یار آپ نے جو کیس کیا ہے وہ پاسن کے قانون کے مطابق کریں, ان کو گرفتار کریں, ریمانڈ جو قانونی ہے وہ دیں, اور جو جج آپ کو جج صاحب ان کی سزا دیں سزا. وہ اس طرح کا میری خواہش میں نے بار بار جو میں ڈرا ہوں, میں اسی بات سے ڈرا ہوں کہ وہ ایک نئی کہانی پھر نہ آ جائے جو پہلے آگے تھی کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ جو ایک کپڑے اتارنے والا ایک نیا سین شروع ہو گیا کہ یار ہم سیولائز لوگ ہیں, یہ ملک سب کا ہے. دیکھیں اکبر ہمیں اختلاف مطلب میرا خیال ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سینٹی میں آنا ہوگا. جو میں کیوں چودھری اپنا پرویز لائی کی اتنی تعریف کر رہا ہوں, حالانکہ میں پولیٹیکلی کوئی اتنا بندہ نہیں, میرا خیال ہے ہمیں کہیں نہ کہیں چودھری پرویز لائی ہیز بین این ایکسیپشن ابھی آف لیٹ. ایک ان کا معاملہ جو ان کا معاملہ رہا, خیر دوبارہ اس پہ نہیں جا رہے ہمیں موریلٹی, لیکن پرویز الہی صاحب پہلے ادھر بھی تو جانے لگے تھے, وہ تو اچانک پھر یہاں پر آئے, اور پھر باقی جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی, آپ کون سی ٹریڈیشنز اور اقدار کی بات کریں؟ نہیں دیکھیں آپ میرے سمیت سارے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان نہیں, پرویز الہی صاحب کا اس دفعہ جو ہے وہ ایک سٹینڈ ان کا نظر آیا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اوور آل جو ہوا ہے پچھلی جو حکومت جس طرح سے گئی ہے, اور جو وفاق میں اور جو پنجاب میں لوگوں نے جس طرح سے دیو جمپ دا شپ, وہ کیا ہمارے ماڈلز کے بارے میں آپ دیکھیں نا, جب 6 مہینے پہلے خان صاحب اپنے گئے تو ایسے لگا تھا پنجاب تو 1 منٹ میں گیا نا, سارے ایم پی بھاگ جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے ووٹر کی, وہ اخلاق کے ساتھ ہے, وہ موریلٹی کے ساتھ ہے, وہ اقدار کے ساتھ ہے. میرا آرگومنٹ میں آپ سے یہ کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ہم نے زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے لوگ جی پرواہ نہیں کرتے, آپ لوٹے بن جائیں, آپ کسی کے ساتھ چلے جائیں, آپ کسی سے پیسے پکڑ لیں. اور ایک عجیب ہم نے ہوا بنا دی ہوا ہے کہ جی ایک صاحب زرداری صاحب ہیں, وہ جہاز پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا لے کے آتے ہیں, ساری اسمبلی بدل جاتی ہے. میرا نہیں خیال یار اس سے آگے ہمیں جانا چاہیے, ہمیں نا پوائنٹس پہ لڑنا چاہیے, ہمیں ٹاپکس پہ لڑنا چاہیے. خاور بڑا صحیح کہہ رہا تھا, سب سے بڑا آپ کا جو دشمن ہے وہ تو اکانومی ہے, اس پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. بات درست ہے. اور دوسری چیز ہم دونوں بیٹھے ہیں بڑے ٹائیاں کوٹاں لا, لیکن ایک بات آپ زرداری صاحب کی آپ نے بات کی تھی, تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا کلیئرٹی اس کے اندر یہ رہنی چاہیے کہ یہاں پہ زرداری صاحب کوئی خاص طور پہ جو سینٹ کے جو الیکشنز وہ ہوتے ہیں جس میں شو آف ہینڈ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب آپ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس پارٹی کے اتنے ووٹ اندر جا کے اس کے کم ہو جاتے ہیں, اور ادھر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری. مطلب کیا کس چیز کو گلوریفائی کرتے ہیں؟ میرا آپ سے یہ میں اعتراض کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں لوگ اس کو بائی نہیں کرتے. ہم نے میڈیا نہیں ایسے شور ڈال دیتے جی وہ چیزیں چل رہی ہیں. میں نے لوگوں میں بڑا شدید رد عمل دیکھا کہ یار اخلاق واپس لاؤ, ہم خالی نمازیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, مطلب اخلاق یار سوسائٹی نہیں چل سکتی. صحیح بات ہے. مطلب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی کہیں سے کہیں لے کے جا رہا ہوں, میں کہہ رہے تھے جناب نے بڑی ٹائی کوٹ پائی, اسی بھی بڑے ہیرو بن کے ہیں, ہیرو کی کرے آواز ہی نہیں نکل رہی. دنیا کے موسٹ پولوٹیڈ سٹی میں بیٹھا ہوں, اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کرانے ہیں, لانگ مارچ کرانا ہے. شہباز شریف صاحب لندن چلے گئے, وہ لندن سے آ گئے. آپ نے لاہور کو پورے پاکستان کو پتہ ہے آپ کو 5واں موسٹ پولوٹیڈ ورلڈ ان دی ورلڈ. بالکل ٹھیک بات ہے, درست بات ہے. میں تو آپ خود بتا رہا تھا, میرے تو خود سائنسز بلاک ہیں, صرف باہر ایک پوائزنس ایئر کے اندر تھوڑا سا سانس لینے سے آپ بہت سارے لوگ, تو یہ ایشوز ہیں نا ان پہ آئے خدا کے لیے. لیکن وہ الیکشنز والی جو بات ہے نا ملک صاحب, الیکشنز پہ ایک بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے یہ آگے الیکشن کمیشن کیا اس کا نظریہ, وہ قمر دلشاد صاحب سے بات کریں گے. لیکن اوور آل آپ جو طاہر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے, تو بیسکلی ان اے وے معیشت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ الیکشنز ہو جائیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے ملک کے اندر. اینی ویز آفٹر دس بریک قمر دلشاد صاحب سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم نے بات کرنی تھی سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب سے, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے کہ الیکشنز اگر پش کرے پاکستان تحریک انصاف ان تمام اسمبلی سے 563 کے قریب سیٹ سے اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا معاملات بن سکتے ہیں, اور کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ الیکشنز پنجاب پروونشل اسمبلیز کے ایک وقت پر ہو رہے ہوں, کیونکہ ہماری تاریخ تو سائملٹینیسلی یہاں پر قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن انڈیا کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے, اور وہاں پہ بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے ملک صاحب کہ اس کو سنکرونائز کیا جائے دونوں جو الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا کے اندر. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے کیا یہ افورڈ کرتی ہے کہ یہاں سے سندھ اور پنجاب فورس کر کے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں, آپ کی والی بات, اور وہ کہیں کہ ہم وفاق نہیں ہم کر رہے, آپ کروائیں پنجاب. دیکھیں ایک بات تو دیکھیں اس میں تو بالکل بچوں والی بات ہے نا, 62% پنجاب ہے, اگر وہ اسمبلی ٹوٹتی ہے, یہ خان صاحب کی جو موو ہے, میں تو آپ سے پہلے شروع میں کہا کہ یہ موو بڑی پولیٹیکلی بڑی گہری ہے, بلکہ کل اگر یہ اناؤنس کر دیتے کہ جناب میں نے توڑ دیا, میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہو گیا, تو یہ ترتلی تھی. مجھے شک یہ ہے کہ میرا نہیں خیال آپ سروائیو کر سکتے. دیکھیں کے پی کے ابھی 2 ہم کی بات نہیں کر رہے, وہ
پولیٹیکلی اس گیم میں نہیں آتے. آزاد کشمیر بھی یاد رکھیں آپ کے پاس ہے. اپنا اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو پاکستان کا 18ویں ترمیم کے بعد حکمران اسمبلی عمران خان ہے. وہ الگ بات ہے کہ بیچارے کی ایف آئی آر نہ ہو. پاکستان کا حکمران اپنا یہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی بات کہ جی وہ وزیر اعظم کیا ہے, وہ تو 19 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے, میں ہوں. تو وہ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں میں نہیں, کوئی کہانی کچھ ہو رہا ہے. تو پوائنٹ سارا میں یہ اس پہ لا رہا ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, اس پہ مجھے اتنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ سسٹم نہیں چلے گا. آپ کی یہ اس چیز کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروا دیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا دوسری بات ہے, اب ٹائم کتنا رہ گیا یار. اب میں ہر بندے سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں کہ یار اس وقت ہم ایک قسم کے دسمبر میں چلے گئے ہیں, ابھی تک چیزیں آپ کی ویگ ہیں. دسمبر آپ نکال بھی لیں, 8 مہینے باقی رہیں گے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیوں اس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہے ملک صاحب, وہ یہ ہے کہ کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے اوپوننٹس کو یہ بہت شدید خدشہ ہے کہ یہ جو کیسز بند ہوئے ہیں یہ پھر ان کو اوپن کریں گے دوبارہ. ایک یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ وہ جن اور سازشی کرداروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ادھر بھی ان کو یہ ہے کہ یہ اگر خان کو گورنمنٹ مل گئی تو یہ پتہ نہیں کیا پھر معاملہ جو ہے نا وہ ایک وینڈکٹیونیس عمران خان. دیکھیں آپ میرا حال ہے خان کا جو مسئلہ ہے نا وہ آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی پی ایچ ڈی سمجھیں جو انہوں نے 40 سال سے سیکھا ہے. آپ دیکھیں خان اسی مائنڈ کے ساتھ نکلے تھے نا خان صاحب وفاقی حکومت سے, وہاں سے اسمبلی سے کہ جی اتنے 150 کے قریب لوگ نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کیا کیا, انہیں ایک عظیم قیادت نے سن لینا, انہیں راجہ ریاض کی صورت میں ایک عظیم پاکستان کو ایک عظیم اپوزیشن لیڈر مل گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کہانی ختم ہوگی. تو مجھے ڈر ہے, مجھے لگتا ہے قمر دلشاد صاحب نے جوائن کیا ہمیں, سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اسمبلی اگر ڈیزالو ابھی ویسے کہا تو نہیں ہے عمران خان نے کرنے کا, تو وہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں پنجاب اور کے پی وزرائے اعلیٰ کو کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں تو وہ گورنرز کے پاس معاملہ جائے گا, اور اگر گورنر اس کو روکے رکھتا ہے نہیں کرتا پھر کتنی دیر تک یہ مطلب آٹومیٹکلی اٹ آل گوز تھرو اور اسمبلی اسٹینڈز ڈیزالوڈ. اچھا یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں ہم؟ جی قمر صاحب آپ سے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 112 ہے اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جناب صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اگر اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہیں, تحلیل کرنا چاہیں تو وہ گورنر کو ایڈوائس بھیج سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات جو چل رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس وقت صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور 4 مہینے سے یہ اجلاس چل رہا ہے. یہ ہمیں منطق سمجھ نہیں آئی پرویز الہی صاحب کی کہ اتنا طویل ترین اجلاس ہو رہا ہے, نہ اس کا کوئی ایجنڈا ہے نہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اس عرصے میں کوئی تحریکی عدم اعتماد نہ آ جائے, یعنی تحریکی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا صوبائی اسمبلی کا اجلاس. ویسے قمر صاحب میری تو انڈرسٹینڈنگ, آپ اس کو کلیئر, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اگر وہ غلط ہے تو اس کو کلیئرٹی اس میں دیجئے کہ آرٹیکل 95 جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ تو صرف بجٹ اجلاس کی بات کرتا ہے کہ بجٹ اجلاس اگر چل رہا ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو نہیں ہو سکتی. باقی اجلاس چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آرٹیکل 95 کی, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر اجلاس خالی چل رہا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو نہیں ہو سکتی. آواز کلیئر نہیں آئی مجھے آپ کا سوال کا سوال. میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ جو آرٹیکل 95 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, وہ تو میری انڈرسٹینڈنگ میں, میری جو اس آرٹیکل کو پڑھ کے ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس چل رہا ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں موو کی جا سکتی, عام اجلاس چل رہا ہو تو کی جا سکتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو, جو ہمارے ناظرین جو سامعین دیکھ رہے ہیں ساری چیز کو, ہم اس کو بڑی عام فہم کی زبان میں بات کر لیتے ہیں. آئین کو ایک طرف رکھیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 101 سے لے کر 130 تک اس میں سارا طریقہ کار بتایا گیا ہے. ہم ادھر نہیں جا رہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آیا وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہیں کہ نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ کے پاس تو اختیارات ہیں, وہ جب چاہیں کوئی صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس بھیج سکتے ہیں, جیسا آپ کو یاد ہوگا. اچھا قمر صاحب, اگر بڑائی اگر جو ایڈوائس ہے اس پہ if the governor does not act on the advice, اور پھر وہ کتنے دن میں, مطلب یہ کتنا جلد از جلد اگر ہم یہ کہیں تو کتنا پروسیس ہوگا کہ یہ دونوں اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں اور پھر ان پہ نیکسٹ الیکشنز کال ہو جائیں, یہ بتائیے گا ذرا پلیز. نہیں, آپ کی جو آپ صحیح, مجھے آپ کا سوال بالکل سمجھ نہیں آ رہا.
तो मुझे नहीं आया आपका मैं सवाल ये समझ पूछ रहा नहीं हूँ आया, कि तो जल्द मैं अज जल्द कितनी जल्दी अगर इस पे एक्शन शुरू हो जाता है कि इमरान खान साहब कहते हैं इस्तीफे या फिर वज़राए आला कह देते हैं कि आप डिसॉल्व करें असेंबलीज, तो कितनी जल्दी इन दोनों असेंबलीज के अंदर नया इलेक्शन कॉल हो सकता है? मिनिमम टाइम क्या है? नहीं, उसमें ज़ाहिर है, जब आपने, जहाँ तक मेरी समझ में बात आ रहा है आपका सवाल, उसमें तो ये होगा अगर चीफ मिनिस्टर भिजवाएगा तो 48 घंटे में गवर्नर को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। 48 लेकिन ये घंटे में, सारी और फिर 3 महीने बाद नए इलेक्शन चीजें कॉल होंगे, 2 महीने बाद, सॉरी। जी जी कंवर साहब। लेकिन बस आपको कुछ मेरा आवाज तो आपको जारी है, लेकिन आपकी तो जरा सवाल जो है मेरे बिल्कुल उसमें से नहीं आ रही समझ में कि आपका सवाल मुझे बताइए मुख्तसर अंदाज में। आपका सवाल मुझे आपसे जवाब वैसे मिल गया। मलिक साहब आप कुछ पूछना चाहते थे कंवर साहब से? मैं यही पूछना चाह रहा था। आपने दिलशाद साहब, आपने शुरू से कहा कि 4 महीने से इसलिए पंजाब में असेंबली का इजलास जारी है कि अदम एतमाद ना आ जाए, तो इसी दौरान में मैं अपना नून मुस्लिम लीग नून कर सकती है वो अदम एतमाद कर दें, क्योंकि खान साहब ने भी ये तो कहा हम सोच रहे हैं, तो इसी सोच के दौरान अगर वो कर दें अदम एतमाद तो उससे कितना टाइम बाय कर सकती है वफाकी हुकूमत? देखें जी, अगर पहली बात तो जैसे हमने अपना जो हमारा तजिया है या हमारी सोच है वो ये है कि ये सारा एक सियासी बयानिया है। इसमें इमरान चौधरी परवेज इलाही साहब या खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान ये असेंबली डिसॉल्व करने के फेवर में नहीं है। ये महज ये सारा एक तरीका कार बता दिया गया जी मैं 1 मिनट में असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। भी 1 मिनट में तुम असेंबली डिसॉल्व कैसे कर दोगे? वो तो गवर्नर के पास एडवाइस जाएगी, गवर्नर देखेगा जवाब क्या है, आपने क्या उसके अंदर एक कोई मजाक है कि आप जब चाहें इतना अरबों खरबों पे असेंबली बनी और आप कहें जी मेरे 1 मिनट में मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। आपकी हैसियत क्या है 1 मिनट में असेंबली डिसॉल्व कर? पॉलिटिकल राइट तो उनका है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है सर किसी पार्टी को जिसकी हुकूमत है वो डिसॉल्व कर देता है। के तहत असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, वो तो दलाइल देने पड़ेंगे ना आपको कि मुल्क में आग लग गई है, तूफान आ गया, आतिशां फट गए हैं, सैलाब आ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो गई है, तभी असेंबली डिसॉल्व करने के बारे में बात करेगा वो। जब इमरान खान ने बड़ा अच्छा किया था, एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई थी, उन्होंने कहा जी मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूँ, वो तो एक तरीका बड़ा अच्छा एक इनके पास एक्सक्यूज था। यहाँ परवेज इलाही के पास कौन सा एक्सक्यूज है परवेज इलाही के पास कि मैं अपनी जागीर समझता हूँ गुजरात की, वो कि जब चाहूँ असेंबली डिसॉल्व कर दूँ। खरबों रुपया खर्च नहीं किया असेंबली के ऊपर हुआ है, तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं सोचेगी? अच्छा, आपका मतलब है कि अगर असेंबली डिसॉल्व करने का ऑर्डर देते हैं परवेज इलाही साहब तो ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? आप ये फरमा रहे हैं कंवर साहब? कर रहे हैं परवेज इलाही साहब, मजाक कर रहा है कि जी मैं 1 मिनट में तोड़ दूंगा तुम्हारी असेंबली, तुम्हारी जाति जागीर असेंबली तोड़ दोगे क्या? तुम्हारे पास तुम्हारी जाति जागीर है तुम्हारी? सब आप सुन पा रहे हैं हमें? सुप्रीम कोर्ट ही बैठी हुई है, किस बात में तुम असेंबली तोड़ दोगे? तुमने मजाक बना रखा है तुमने, ये मैं 1 मिनट में तोड़ दूंगा। कंवर साहब को अभी आवाज नहीं आ रही, एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ताहिर मलिक साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैसे वो कर रहे थे, अगर इसका जवाब भी वो दे देते, वो ये था कि जो उनकी बात से तासुर मिला वो ये है कि परवेज इलाही साहब एनी चीफ मिनिस्टर कैन नॉट डिसॉल्व असेंबली, और उसकी वो चले रीजन देनी पड़ेगी, वो कह रहे कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। ये जो नहीं, वो देखिए हम जो इस वक्त पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, हमारी इस वक्त ये कि टाइम की हम बात कर रहे हैं। मुझे ये इससे एक चीज़ बात की समझ आ गई है कि अगर वफाकी हुकूमत, मैं कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहा, अगर वो कहते हैं ना टाइम पासिंग के लिए वो अदालत चले जाएंगे, जी हमें रीज़न बताएं उन्होंने गलत तोड़ी है, तो वो उससे ना जिंदा ना मुर्दा। आप मेरा बार बार आर्गूमेंट है कि आपको 3-4 अटकाने पे आए तो वो काफी 3-4 महीने उन्होंने इस तरह बाय कर लेना। एक्चुअली सर वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया देखने का, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे अगले हफ्ते सेम चैनल सेम टाइम मुलाकात होगी।